نہ میرے چاند و میرے پیارے اللہ سے اتنی ناراضگی نہ لے، محول نہ لے کہ قیامت کے دن وہ آپ کو اور مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ کی دے لئی بچیاں دے لئی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ یہ جسم چہرے ہمارے کھوکھلے سے ہو گئے، دانت منہ میں کوئی نہیں، بال سارے سفید ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، پرہیزی کھانا ہم نے کھانا شروع کر دیا، رات کو بار بار اٹھ کے پیشاب کر رہے، مثانہ ہمارا کمزور ہو گیا، میرے عزیزو زیادہ تیز چل نہیں سکتے، دل کی دھڑکن ہماری کمزور ہو گئی، گردے پھیپھڑے ہمارے کمزور ہو گئے، تگاریاں ہم نے اٹھائی، تسلیاں ہم نے اٹھائی، جانوروں کے باڑوں میں گوبر ہم نے اٹھایا، دودھ بیچنے کے لیے بارشوں میں ہم گئے، دھند میں ہم نے دکے کھائے، سردی کے موسم میں سبزی منڈی گاڑیوں کے پیچھے لٹک لٹک کے ہم گئے، بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے، لیکن یہ اولاد اتنی بے وفا نکلی، اتنی بے وفا نکلی، میں نے بچوں کے لیے سب کچھ لگا دیا، آج بچہ میرے لیے قبرستان میں آ کے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کر سکتا، آج بچہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آج میرا جاؤ جاؤ اوٹا والی بستی والو، جاؤ موسیٰ آباد والو، جاؤ جاؤ فلک شہر بھائی یوسف اور تمام برادران کی دعوت پر آنے والو، تم اپنے گھر جاؤ، اللہ دودھ پتر عطا فرمائے، اللہ کھیر عطا فرماوے، جتنے تمہارے بچے ہیں صبح اب تو سو گئے ہوں گے، میرے پریشان نہ کرنا، صبح صبح اپنے بچوں کو اٹھانا، اپنے 20 سال کے بچے، کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی میٹرک کا امتحان، کوئی 9ویں کا امتحان دے رہا ہے، اپنے بچوں کو بٹھانا، بچے میں نے زندگی کے سارے سال تیری محبت اور تیرے پیار میں گال دیے، مجھے آج وہ دعا سنا دے، جب میں مروں گا تو چوتھی تکبیر تیسری تکبیر میں جب مولوی صاحب کہے گا اللہ اکبر، پھر کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، پتر 4 بچوں کا باپ تمہارے سامنے پڑا ہوگا، میرے بچوں وہ مجھے دعا سنا دو، اگر تیرا میرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ تو نے زندگی میں بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، سب کچھ کما کے بھی تو کنگلا رہا، سب کچھ کما کے بھی تو کھوکھلا رہا ہے، کما سے کم میرے ویرو اپنے بچوں کو جنازے کی دعا تو یاد کرا دو، میرا بچہ اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ کر دعا کرے، اس کا ایک آنسو نکلے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کی میری قبر آگ سے بدل کر اللہ راحت میں تبدیل فرما دے۔ آج میرے عزیزوں ہمارے گھر کے اندر کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کی ہویا، میں نے کہا بیٹی ننگا سر سامنے آ گئی، بیٹا مونچھیں مروڑ کے مجھے گھورنے لگ گیا، اب بھی پوچھتے ہو کیا ہوا، ڈالر مہنگا، پاؤنڈ مہنگا، گیس نہیں ملتی میرے عزیزوں، بجلی نہیں ملتی، پیٹرول نہیں ملتا، یہ تو آنے جانے والی چیز ہیں، اوے لوگوں سکھ تلاش کرو، سکھ تلاش کرو، جو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، نہ امیروں میں ملتا، نہ دینداروں میں ملتا، نہ غریبوں میں ملتا۔ بھائی میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب تو تقریر کرتے روتا کیوں ہے، بڑے بڑے خطیب ہے کوئی روندہ کوئی نہیں، اللہ اکبر تو روتا کیوں ہے، میں نے کہا جب تقریر کرتا ہوں میں لوگوں کے چہرے پہ ایسی افسردگی پڑتا ہوں، میری ہنسی اڑ جاتی ہے، میری آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں سامنے مجھے باپ نظر آتا ہے جس کے بچوں نے اسے ستایا ہوا ہوتا ہے، سامنے مجھے وہ باپ نظر آتا ہے جس کی غریبی نے اس کی بیٹیوں کی ڈولی رکوا دی، ان کی ڈولی اٹھ نہیں سکتی، اللہ اکبر، دل کا جوڑ کر مکان بنایا لیکن زندگی گزر گئی، اولاد نے دھکے دے کے اس مکان سے نکال دیا، وہ میرے سامنے بیٹھ کر جب یوں کرتا ہے تو خدا کی قسم میری ہنسی میرے آنسوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، میں کیوں نہ رہوں، اے لوگوں مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ جن چہروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہم نے ان کی قدر نہ کی، خود بخود جہنم کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي وَخَلَقْتُهُ بِيَدِي، اللہ 4 مہینے کے اندر کتیا، 6 مہینے کے اندر بکری بچے دے دے تو جب 9 مہینے اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، 4 مہینے میں تو گل گیا تو بن گیا، 5 مہینے تک اللہ تجھے بیوٹی پارلر کی کریمیں لگاتا رہا، تیری آنکھوں میں ڈورے ڈالتا رہا، تیرے کانوں کی صفائی کرتا رہا، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں، پیارا میرے پیارا، جب ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے ان کے ناخن دیکھ کیسے ملائم ہوتے ہیں، اس کے لب کیسے ملائم ہوتے ہیں، وہ جب یوں کر کے آنکھیں دیکھتا ہے وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 50,000 آپریشن پہ لگاؤ، بچہ یوں کر کے آنکھ کھولتا ہے، ابا کو پیسے کا غم، ماں کا پیٹ کٹا 25 ٹانکے لگے ہوں، بچہ یوں کر کے ماں ہلاتا ہے، ماں اپنا پیٹ کٹا بھول جاتی ہے، اس رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا جس نے گندے سے راستے سے نکال کر اتنا اونچا کر دیا، جب تو زمین پہ سجدہ کرتا ہے اللہ تیرا مقام آسمان کے فرشتوں سے بھی اونچا کر دیتا۔ نہ میرا ویرا کبھی مال کی طلب نہ کر، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، دنیا کے سارے امیر نہیں مرے، دنیا کے سارے غریب بھی تھے،
آ جا جا میں تجھے اس ہستی کے گھر نہ لے جاؤں جس ہستی پر خدا کا قرآن آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کون ہے؟ رسول کی دی ہے. یہ کون ہے؟ اس کا بچڑا حسین ہے, اس کا گھر والا علی ہے, اس کی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے, اس کا ابا محمد الرسول اللہ ہے. یہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے. یہ وہ عورت ہے جب میدان معاشر میں آئے گی اللہ سب کو کہے گا نظر نیچی کر لو محمد کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ اے لوگو, میں اپنی ماں کا بچہ, میں نے منبر پر قرآن سنایا. یہ قاری صاحب میرے عزیزو اس نے کھڑے ہو کے قرآن سنایا. واہ حسینہ واہ فاطمہ, تیرے دودھ کتنا قیمتی, تیری لوریاں کتنی قیمتی, تیری گود کتنی قیمتی. تیری گود میں دودھ پیا حسین نے, اللہ نے اس دودھ کا کمال وہ عطا فرمایا. اپنے منبر پر قرآن سنایا. حسین تو نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا. اے میرے چاند میرے پیارو, کربلا کا آج میسیج لے کے چلے جاؤ, کربلا کا آج پیغام لے کے چلے جاؤ. آپ یہاں جلسے کے اوپر آئے, کوئی تو آنے کا مقصد. فلک شیر نے بھائی یوسف نے ٹائم لیا, کوئی تو آنے کا مقصد ہوگا. میں جلسہ میں آیا, آپ سننے آئے, میں بیان کرنے کے لیے آیا. ہمارا مقصد ہے, صبح دکان پر جاتے ہو, کوئی ڈیوٹی پہ جاتا ہے, کوئی کھیتوں میں جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. زینب کربلا میں بیٹھی ہوئی ہے, علی اکبر نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا ہے. جانوروں کا شکار کرنے والا تیر علی اصغر کے حلق میں لگا ہوا ہے. او قاسم میرا عزیزو, اللہ اکبر, 19 سال کا جوان حسین کے قدموں میں حسن کی نشانی پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, ابو بکر بن علی, اللہ اکبر, عمر بن علی, عثمان بن علی, عباس بن علی, یہ سارے کے سارے حسین کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ غنی, گھر جا گھر جا گھر جا, یہاں کوئی مچھر کاٹ جائے, دھپڑ بن جائے, اماں کہتی ہے کہ یہ یوں تھوک لگائے گی, کبھی تو پٹا ملے گی, کبھی تیل لگائے گی. او میرے عزیزو, سیب ہاتھ میں لے کے بچہ ننھی سی چھری ہاتھ میں لے لے, یوں کٹ مارے, اتنی سی چھری بچے پہ لگ جائے, ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ہانڈی چھوڑ کے, سلائی چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے لیڑے پھاڑ کے بچے کو دیتی ہے. تیری ماں تیرے میرے جسم پر اتنا سا زخم برداشت نہیں کرتی. اے زینب تیرے دکھڑے میں کس کس کو سناؤں, اے زینب میں تیرے غم کی داستان کس کو سناؤ. میرے بچے کے جسم پہ کٹ لگ جائے, میرے سے برداشت نہیں ہوتا. یا تو 72 کے گلے پڑے کٹے ہوئے تھے, زینب تو نے کیسے برداشت کیا تھا. ادھر خیمہ لگا ہوا تھا, ادھر کربلا کا میدان سجا ہوا تھا. خیمے میں ایک عورت نظر آ رہی تھی جو تطہیر کی چادر تھی, جو عظمتوں کی مالک تھی, جو غیرت کی سردار تھی, سخاوت جس کے گھر کی لونڈی تھی. اس کی ماں فاطمہ الزہرا, اس کا بھائی حسن مجتبی تھا, اس کا ابا علی مرتضی تھا, اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ, نانا محمد الرسول اللہ تھا. یہ خیمے میں بیٹھی ہوئی اور حسین کربلا کے میدان میں 72 نفوسوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا. اور میرے عزیزوں, یزیدیوں کے کمان کے اندر تیر حسین کی طرف, نیزے تیر کی طرف, نیزے میرے عزیزوں طرف تھے. اس وقت دونوں بہن بھائیوں نے کچھ باتیں کی. آؤ میں تمہیں وہ باتیں سنا دوں اور دعا لے کے تمہارے سے چلا جاؤں. پتہ ہے وہ بات کیا تھی؟ بھائی نے بہن سے کہا اور بہن نے بھائی سے کہا, کربلا میں آنے کا مقصد نانے کی امت کو کیا بتائیں. اب کربلا میں سرداری لینے آئے تھے, کربلا کے اندر حکومت لینے آئے تھے, کربلا کے اندر ہم مال لینے آئے تھے. اور نا حسین, قیامت کی صبح تک تو وہ حسین ہوتا رہے گا. حضرت حسین نے اپنی بہن سے کہہ دیا, تو بچ گئی تو مدینے میں جا کے نانے کے منبر پہ کھڑی ہو کے تو بتا دینا, اگر میں بچ گیا مدینے میں جا کے نانے کے منبر پہ کھڑا ہو کے امت کو بتا دوں گا. خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. دنیا والوں, خیمے میں بہن پردہ بچا گئی, میدان میں حسین سجدہ بچا گیا ہے. قیامت آ سکتی ہے, رب اکبر کی قسم ہے, قیامت پر قیامت آ سکتی ہے. زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت تک حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. یہ میسیج ہے کربلا کا. 4.5 گھنٹے میں اماں زینب کی قبر پہ بیٹھا رہا. ملک شام کے اندر 4.5 گھنٹے اماں کی قبر بیوں تھی, اماں کی قبر زینب کی, میں اس طرح بیٹھا رہا. میں نے پیٹھ کر لی, میں نے منہ موڑ لیا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و حضور فرمانے لگے, کہنے لگے مولوی صاحب 5 گھنٹے سیریا سفر کر کے PIA کی فلائٹ سے کراچی سے شام آئے ہو, اور پھر اتنا دیر کا سفر کر کے یہاں آئے ہو, ماں کی قبر پہ جا کے سلام کر دعا لے. میں نے کہا شاہ جی آپ میرے پیرو, حکم ہے تو چلا جاتا
بتاتا ہوں ورنہ مشورہ ہے تو میں آپ کا مشورہ نہیں مانتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا منہ موڑ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا یا وہ تطہیر کی غیرت والی چادر آرام کر رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. میرے پاس وہ آنکھ ہی کوئی نہیں جو اس کی قبر کی زیارت کر سکے. اللہ اہلیان موسیٰ بعد والو، اللہ نے مجھے ایک اور مقام عطا فرمایا. میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ چلا گیا. اللہ اکبر. 4 قبریں باب صغیر قبرستان میں موجود تھی. ایک طرف امیر معاویہ لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف عبداللہ بن مکتوم لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، نبی کے پیارے پیارے عبداللہ بن رواحہ، ادھر نبی کا بلال لیٹا ہوا تھا. جب 12 ساڑھے 12 حاضری قبر پر ہوئی تو تالا لگا ہوا تھا. مندوب چابی برادر آ گیا، اس نے آ کر یوں کر کے تالا کھولا. انہوں نے کہا بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہاں ہاں. سیڑھیوں اتر کر حضرت بلال کی قبر پہ چلے گئے. میں نے کہا شاہ جی آج نہ روکنا، پتہ نہیں زندگی دوبارہ کھینچ کے لائے نہ لائے. کہنے گے کیوں؟ میں نے کہا شاہ جی مجھے بلال کو جب بھی ڈال کے ملنے دو. مجھے اجازت ملی، پیر جی اللہ کی قسم ہے بلال کی قبر کو باہوں میں لے کے لیٹ گیا. میں نے کہا بلال اللہ اکبر، دنیا اذان بلال یاد کرتی ہے، آج مجھے موقع ملا، میں محبت کے بلال کے پاس آ گیا. میں نے کہا بلال تو اپنا تعارف کرا، میں تجھے اپنا تعارف کراتا ہوں. بلال کہنے لگا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آس کے رسول ہوں. بلال کہنے لگا میں بھی آس کے رسول ہوں. میں نے پوچھا بلال تو آس کے رسول کیسے بنا؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا، تو بتا آس کے رسول کیسے بنا. میں نے کہا جگہ جگہ گیا، اذان بلالی سنائی، میں آس کے رسول مکھن پروٹے کھا کے بنا. بلال نے ٹھنڈا ہو کر بھرا کہ تو مکھن پروٹے کھا کے آس کے رسول بنا. اللہ کی قسم ہے تو چمڑے ادھڑوا کے آس کے رسول بنا. قیامت کا دن ہو جائے گا تو جھولی میں پیسہ لے کے آئے گا، میں جھولی بیچ کے رسول اللہ لے کے آ جاؤں گا. میرے لوگوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میرے پیاروں بتاؤ تو صحیح، اپنے ان صحابہ کا قیامت کے دن سامنا کرنا ہے. حوض کوثر پر حضور کو گھیر کے وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اولاد کی پرواہ نہ کی، جان کی پرواہ نہ کی، کل میں برادری خاندان کی پرواہ نہ کی. قیامت کا دن ہوگا وہ عورت جس کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا، وہ عورت جس کو فاطمہ الزہرا کا، یہ وہ اماں بھی کھڑی ہوگی. کون مئی کون مئی کون مئی. 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آٹا لے کے آئے کہ 3-4 روٹیاں بن گئی. اما فاطمہ الزہرا روزے کی حالت میں افطاری کے وقت جب روٹی سامنے آئی، ماں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، دوسرا توڑا. جب روٹی آدھی کھا لی تو علی کی طرف دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ کہ علی بس پیٹ بھر گیا. روٹی کو یوں لپیٹا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا. کہنے لگی علی جی کہ جی جی علی جی 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 اللہ اکبر، اجازت ہو تو ابا سے ملاقات کر کے آؤں. حضرت علی مٹھی میں روٹی لپٹی دیکھ کے سمجھ گئے کہ اپنے باپ کو کھلانے کے لیے جا رہی ہے. کہاں سے لاؤں وہ دھیاں؟ اللہ، جو اپنے باپ کی خاطر روٹی چھوڑ دے آج تو دھیاں اللہ اکبر موبائل میں سیٹنگ کر کے باپ کے منہ پر تھوک کے چلی جاتی ہیں. اس امت پر یہ زمانہ آنا تھا. ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں وہ قانون پاس ہونے تھے، لڑکی اپنی مرضی کر سکتی ہے، باپ کمائے، باپ کھلائے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے. آج اسی کی داڑھی کے اندر راکھ ڈال کے، مٹی ڈال کے بیٹی جا رہی ہے. بتاؤ بتاؤ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ میں تو اپنے چاچے کے گھر سے، اپنے بھتیجے کے گھر سے، اپنے مامے، اپنے بھانجے کے گھر سے محفوظ کوئی نہیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا اماں بار بار سوال کر رہی ہے سیدہ زینب عبدالحنان 6 سال پہلے تیرے پاکستان میں کچھ ہوا تھا؟ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہ قصور کی ایک زینب لٹی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے پردے کو بچاتے ہوئے، میرے پردے کا نعرہ لگاتے ہوئے تم حسین کی زینب کیا بچاؤ گے؟ تم تو قصور کی زینب کوئی نہ بچا سکے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں تم نے دیکھا نہیں پورا سال زینب کے نام کو کتنا بدنام کیا گیا. دیواروں پہ لکھ لکھ کر، خون ہاتھوں میں لے لے کر زینب لٹ گئی، زینب لٹ گئی. رب اکبر کی قسم ہے ہم نے میرے عزیزوں پروٹھے، مکھن، ڈالر، پاؤنڈ کھا کے زینب لٹا دی. حسین نے گردن کٹا کے زینب بچا لی. قیامت کے دن کیا آپ نے میرے سامنا نہیں کرنا؟ علی پاک سمجھ گیا، آدھی روٹی ہاتھ میں، جلدی سے کہا فاطمہ پوچھتی کیوں ہے؟ چلی جا.
اما فاطمہ گھر کا پردہ ہٹا کر اندر تشریف لے گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حالت کو دیکھا, ابے کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا کہ ابا جان اللہ اکبر, بات کروں انکار تو نہ کرو گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا؟ جلدی سے اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی, آدھی روٹی تھی, پہلا لقمہ توڑا, اپنے ہاتھ سے مروڑا اور رحمت عالم کے منہ کے قریب کر دیا. اولاد آج نظر آتی ہے جو ماں باپ کے حلق سے سانس چھین لے, وہ کہاں چلی گئی اولاد جو ماں باپ کا سہارا بنا کرتی تھی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا حضور کے آگے کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے منہ کھولا, آدھی روٹی منہ میں آدھی روٹی باہر. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ کے گرجنے لگے اور پلکوں کے ذریعے زمین پر برسنے لگے. اماں روئی, اماں روئی. حضور فرمایا یبکی یا فاطمہ, کیوں روئی؟ کبا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹی تو بتا کیوں روئی؟ کبا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی کھائی, ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا, مجھے اپنی بھوک بھول گئی, ابا تیرے لیے روٹی اٹھا کے لے آئی. پتہ ایک ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ, دوسرا ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھا کہ بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے, تجھے تو 3 دن کے بعد روٹی ملی, اگر تجھے باپ کا خیال نہ آتا تو 5واں دن بھی تیرے باپ کا بغیر روٹی کھائے گزر جاتا. قیامت کے دن ہم نے اس نبی کو کیا منہ نہیں دکھانا.